اب ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں جس کو تشییع جنازہ کہا جاتا ہے، جنازے کو اٹھانا اور اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جانا۔ دیکھیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تشییع جنازہ بہتر سے بہتر ہو۔ بہت ساری روایات میں یہ بات کہی گئی ہے، خاص طور پر ایک چیز سورہ نور کے سلسلے میں آئی کہ جو بھی سورہ نور کی تلاوت پر مداومت کرے گا، یعنی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اس کا مال، اس کی جان اور اس کی خواتین مکمل حفاظت کے ساتھ رہیں گی، اور قیامت تک اس کی نسل میں کوئی زنا جیسا حرام کام انجام نہ دے گا سورہ نور کی تلاوت کرنے والا۔ اور جب بھی ایسا شخص انتقال کرے گا تو 70,000 فرشتے اس کی تشییع جنازہ کریں گے، اور اس کے بعد اس کی قبر کے اندر داخل ہو کر اس کے لیے دعا اور استغفار کریں گے۔ یہ سورہ نور کی تلاوت کا ثواب ہے، جو خاص طور پر اپنے جنازے کے ساتھ اگر فرشتوں کو بھی آپ کو شریک کرنا ہے، یعنی تشییع جنازہ میں ہمارے فرشتے شریک ہوں، تو سورہ نور کی تلاوت پر مداومت، اور اتنے بڑے بڑے گناہوں سے پوری کی پوری نسلیں قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ یہ روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا۔ یہ سورہ نور قرآن کی صورت یا کہ امام کی تعلیم کرے گا؟ نہیں، سورہ نور، دعائے نور وہ ایک الگ ہے، سورہ نور کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اب آ جائیے تشییع جنازہ میں، تے شین یہ عین، تشییع جنازہ، اس کے اندر بہت سارے امور شامل ہیں، اور ان کے اندر سے ایک امر میت کو کاندھا دینا بھی۔ اچھا ابھی آپ سنتی جائیے گا، لیکن جب آپ ان کے ثواب دیکھیں گی تو دماغ میں خیال آئے گا کہ عورتیں تو اس سے محروم ہیں، اس کا جواب ہم آخر میں دیں گے۔ کاندھا دینے کے متعلق چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں 4 طرف سے کاندھا دیا جاتا ہے، میت کے جو اٹھایا ہوتا ہے تابوت، اس کے 4 کونے ہوتے ہیں، ہر ایک کاندھا دینے پر 25 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھٹے امامی بیان فرماتے ہیں کہ 25 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر چاروں طرف سے وہ کاندھا دے لے تو مکمل طور پر سارے گناہوں سے وہ شخص پاک ہو جاتا ہے۔ اور تشییع جنازہ میں شرکت سے لے کر گھر پلٹنے تک ہر قدم کے عوض 10 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ہر قدم کے عوض 10 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 کروڑ گناہ ہر قدم کے عوض اس کے محو ہو جاتے ہیں، اور ہر قدم کے عوض 10 کروڑ درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اچھا اتنا اور بتا دوں کہ یہ جو روایت ہے اتنی آتھینٹک ہے کہ عام طور پر مراجع کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسائل فقہ کی کتاب میں کسی روایت کو لکھیں، اس کا موقع اور محل نہیں ہوتا وہاں پر۔ لیکن اس روایت کو جہاں پر اس کے سارے تشییع جنازہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر امام خمینی نے تحریر الوسیلہ میں باقاعدہ اس روایت کو لکھا ہے کہ ہر قدم کے عوض 10 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 کروڑ گناہ اس کے محو ہوتے ہیں، اور 10 کروڑ درجات اس کے بلند ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ میت کے اوپر نماز بھی پڑھ لے، نماز جنازہ بھی اگر کوئی شخص پڑھ لے، تو پھر 1 کروڑ فرشتے اس بات کے اوپر مقرر ہوتے ہیں کہ خود اس شخص کا جب انتقال ہوگا تو اس کی تشییع جنازہ میں وہ 1 کروڑ فرشتے حاضر ہوں گے، اور قبر سے اٹھنے تک استغفار اس شخص کے لیے کرتے رہیں گے۔ جو دیکھا آپ نے کہ کتنا زیادہ اس کا ثواب۔ اچھا اب دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنے گناہ ہوتے کس کے کہ ہر قدم کے بس 10 کروڑ گناہ محو ہو رہے ہیں؟ تو اس کی تو ہم تفصیل اس کی انشاءاللہ بعد میں بیان بھی کریں گے، لیکن اگر بالفرض کسی کے اتنے گناہ نہ بھی ہوں تو اس کے اپنے جتنے گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کے گناہ محو ہونے کا جو عمل ہے اور اثر ہے وہ اس کے رشتہ داروں اور اس کے والدین تک جائے گا، پھر ان کے گناہ معاف ہونا شروع ہوں گے، ان کے بھی معاف ہو گئے تو پھر اس کے دوستوں کی باری آئے گی، اس کے معاف ہوں گے، پھر اس کے جاننے والوں کے معاف ہوں گے۔ یعنی صرف ایک شخص چاہے اس کے اپنے خود اتنے گناہ نہ ہوں
اور تشیع جنازہ میں شریک ہو رہا ہے تو کتنا دور دور تک اس کا یہ اثر جا رہا ہے. اچھا، یہ بھی پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنتی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی جس کی جو کہ مغفرت جس کی ہو چکی ہو اور وہ شخص جنتی، وہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کی تشیع جنازہ میں جو لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، پروردگار کو بہت حیا آتی ہے اس بات سے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جس نے اس جنتی شخص کے لاشے کو اٹھایا، اور جو اس کے لاشے کے ساتھ ساتھ، اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلے ہوں اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی ہو. یہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے. جابر کہتے ہیں کہ یعنی یہ والی روایت سن کر کے پروردگار کو حیا آتی کہ ان لوگوں کے اوپر وہ عذاب کرے کہ جس نے اس شخص کے جنازے کو اٹھایا اور تشیع جنازہ کے اندر شریک رہا ہو. جابر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد پھر میں نے کبھی بھی تشیع جنازوں کو ترک نہیں کیا، یعنی بالکل آخر وقت تک بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی تشیع جنازوں کو ترک کیا ہو، اتنا زیادہ ثواب اور فائدہ سننے کے بعد. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، راوی ہیں ابو صالح، فرماتے ہیں ابو صالح جب بھی تم جنازے کو اٹھاؤ اور تشیع جنازہ کے اندر شریک ہو تو تصور کرو کہ یہ خود تم ہی ہو جو اس جنازے کے اندر ہو، اور تم نے پروردگار عالم سے درخواست کی ہے کہ تم کو ایک موقع اور دیا جائے اور تم کو واپس بھیج دیا جائے اس دنیا میں، اور تمہاری وہ دعا مستجاب ہو گئی ہے اور قبول ہو گئی. اب غور کرو کہ تم کیسے اعمال کو انجام دیتے ہو. آپ میں سے بھی اگر کبھی کسی کا جنازے میں شرکت کے لیے جانا ہو، جیسے کہ عام طور پر خواتین جاتی بھی ہیں، تو بس یہ سمجھیے کہ آپ وہاں پر گئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے زندہ واپس آ رہی ہیں، یعنی پروردگار نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے کہ جو آپ نے اس دنیا میں واپسی کے لیے مانگی تھی. اب آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ اپنے عام زندگی کو کیسے انجام دینا ہے. پھر فرمایا تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے اول کو آخر کے لیے اٹھا رکھا کہ جب کوچ کا حکم آ پہنچا تو یہ تمام افراد کھیل کود میں مصروف تھے. وسائل الشیعہ کی جو روایت ہے، یعنی ہم ٹالتے ہی چلے جاتے ہیں امور آخرت کو، یعنی اپنے اول کو آخر کے لیے اٹھا رکھا ہے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہاں تک کہ فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور پھر قہرن و جبرن اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اس حالت میں کہ ہم اپنی وہ زندگی لاہ و لعب اور کھیل کود کے اندر گزار رہے ہیں. اچھا، اب آپ نے کتنا زیادہ اس کا ثواب سنا. ہر قدم پر 10 کروڑ نیکیاں، ہر قدم پر 10 کروڑ گناہ محو، ہر قدم پر 10 کروڑ درجات کی بلندی. جیسے کہ ابھی آپ آگے چل کر سنیں گے بھی کہ تشیع جنازہ میں خواتین کی شرکت مکروہ. ابھی ہم اس کا مسائل جو آگے چل کر بیان کرنے والے ہیں. تو اس ثواب کو آپ کیسے حاصل کریں گے؟ اب اگر میں کہوں کہ آپ مدرسے کی اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے جب آتی ہیں تو پورا یقین آپ رکھیے کہ ایک ایک قدم کے عوض 10 کروڑ سے کہیں زیادہ نیکیاں آپ کے نامہ عمل میں لکھی جاتی ہیں، 10 کروڑ گناہ سے کہیں زیادہ آپ کے محو ہوتے ہیں، اور 10 کروڑ سے کہیں زیادہ درجات آپ کے بلند ہوتے ہیں. مکمل یقین آپ اس بات کے اوپر رکھیں. کوئی تقابل ہی نہیں ہے علم دین کو حاصل کرنا اور اس کے اندر زحمتوں کو برداشت کرنے میں ایک ایک قدم کے بس. یہ تو یہ جو آپ نے 10 کروڑ گناہ سن کر اگر دانتوں میں انگلی دبائی ہے تو مزید زور سے دبائی یہ سن کر کہ کتنے زیادہ اس میں ثواب اور فائدہ آپ کو فقط یہاں پر آنے کا حاصل ہو رہا ہے. نماز جماعت کے متعلق جیسا کہ ملتا ہے کہ جناب اگر 10 افراد بھی نماز جماعت کے اندر شریک ہو جائیں تو تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تمام دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں اور تمام جن و انس قیامت تک اس کا ثواب لکھنے بیٹھیں تو ثواب لکھنے کے اوپر قادر نہ ہوں.
اتنا زیادہ نماز جماعت کا ثواب. ایک دفعہ پوچھا گیا تھا ہمارے استاد محترم سے بھی کہ یہ بتائیے کہ اکثر آپ کا درس اس طرح پہ واقع ہوتا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں اور نماز جماعت ہماری مس ہو جاتی ہے. ہم اپنے علاقے کی مسجد سے جب پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ کے درس میں لیٹ پہنچتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اگر ہم نماز جماعت نہ پڑھیں اور درس میں شریک ہو جائیں تو ثواب میں کیا فرق پڑے گا؟ تو ان کا جواب تھا، اور جو بالکل واقعاً ایک محققانہ اور ایک عالمانہ جواب، کہ ان دونوں یہ جتنا بھی ثواب آپ نے سنا ہے نماز جماعت کا بھی، اس کا اور درس میں شرکت کا جو ثواب ہے اس میں کوئی آپس میں موازنہ اور مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں شرکت کا اور علم حاصل کرنے کا ثواب اتنا زیادہ. تو تشییع جنازہ کی جتنی بھی باتیں ابھی آپ نے سنی اور جتنا بھی ابھی آپ نے اس متعلق سنا، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. اب آپ کبھی کریں گی کسی بغیر عذر شرعی کے، کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ چھٹی کریں مدرسے کی؟ 10 کروڑ درجات جب ہر قدم پہ بلند ہو رہے ہیں، اور معمولی سی کوئی گھر کے اندر تقریب ہوئی اور آپ کو چھٹی کرنے کا سوچنے لگی، معمولی سا کوئی جس کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے، جس چیز کو اس کے لیے آپ ہاف ڈے یا لیو لینے کا سوچتی ہیں، اگر کبھی بھی ایسا ہو کہ جناب جب آپ یہاں پر درس کے اندر تشریف لائیں گی تو آپ کو 10 کروڑ روپے ملیں گے، تو کیا کبھی یہاں کی انتظامیہ سے پڑھنے والی ڈانٹیں؟ کبھی آپ کہیں گی کہ ہاں ہمیں مزید ڈانٹی 10,000 دفعہ اور ڈانٹ کھانے کو ہم تیار ہیں، کم سے کم 10 کروڑ روپے تو مل رہے ہیں. تو اسی لحاظ سے یہ جتنا بھی آپ نے ثواب سنا ہے اس کا اتنا زیادہ اسی وجہ سے ثواب رکھا گیا کہ بہرحال یہ علم دین کو حاصل کرنا، اس کا کوئی مقابلہ کسی بھی ثواب سے نہیں. جتنے بھی آپ بڑے سے بڑے مستحبات کہ اتنے زیادہ ثواب والی چیزیں بھی آپ نے سنی، لیکن اس کا بھی کوئی مقابلہ علم دین حاصل کرنے کی راہ میں قدم اٹھانے سے زیادہ نہیں. اچھا، یہ اتنا زیادہ ثواب رکھا کیوں گیا ہے؟ یہ جو تشییع جنازہ کی جو ہم بات کر رہے تھے، دیکھیے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے تاکہ یاد موت اور عالم آخرت کی یاد انسان کے دل میں تازہ رہے، اور کثرت مغفرت سے کثیر گناہوں کی طرف توجہ دلانے بھی مقصود تھی. کہ انسان دیکھیے بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے آپ نے کسی کی کوئی چیز لے لی ہو اور اس کو واپس نہیں کی ہو، اور سستی اور کاہلی کے اندر ایسا رہے کہ اب ہر منٹ جو ہے وہ نیا گناہ لکھا جاتا ہے جب تک کہ آپ اس کو وہ چیز پہنچا نہ دیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پہ تعجب ہونے کی کوئی بات نہیں کہ انسان لاکھوں اور کروڑوں یہ جو چیزیں ہیں کس طریقے سے وہ حاصل کرے گا. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے کروڑوں گناہ ہو جائیں؟ جی ہاں، ایک گناہ ہی جب آپ ہر منٹ لگا لیجئے اور اس کو 10-15 سال گزر چکے ہیں تو کثیر گناہ اتنے ہو ہی جاتے ہیں. تو بہرحال، اور یہاں تک بھی روایت میں ملتا ہے کہ جو جنازے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی جس کو تشییع جنازہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر نماز بھی پڑھ لیتا ہے میت پر، تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے. قاف یہ رے الف توئے، 1 قیرات. اور اگر دفن کی حد تک شریک رہے، یعنی دفن میں بھی شریک ہو جائے، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے. 2 قیرات. اور 1 قیرات کا وزن کوہ احد کے وزن کے برابر ہے. یعنی اگر آپ مثلا اتنا سونا جتنا اس وقت احد کے پہاڑ کا وزن، اس کو راہ خدا میں صدقہ کر دیں تو جتنا ثواب اور فائدہ، یعنی پلہ نامہ اعمال کا ایسا بھاری ہو جائے گا جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اور یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ تشییع جنازہ میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے، اور خود بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد سے جلد تشییع جنازہ کے لیے پہنچیں. روایت میں یہ آیا ہے کہ مومن ولیمے کی دعوت میں یا کھانے کی دعوت میں مہمان بلایا جاتا ہے تو ٹھہر ٹھہر کے جاتا ہے، اور تشییع جنازہ کی جب باری آتی ہے تو مومن دوڑ کے وہاں پر پہنچتا ہے، کیونکہ جنازے میں شرکت کرنا اور تشییع جنازہ میں جانا یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور دعوتوں اور ولیموں میں جانا یہ دنیا کی یاد دلاتا ہے. باقاعدہ عروۃ الوثقیٰ کے اندر یہ بات بیان کی گئی. اچھا، اب چند ایک ہم فقہی مسئلے بھی تشییع جنازہ کے، تاکہ بات پوری طور پر مکمل ہو جائے، کہ تشییع جنازہ میں صرف شرکت
کرنا کافی ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر پہنچ جائیں کہ جہاں پر جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ دفن تک شریک رہیں، دفن کی حد تک وہیں پر موجود رہیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کم سے کم تشییع جنازہ کی جو حد ہے کہ کم سے کم اتنی تو ہونی ہی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس پر نماز میت کو پڑھ لیا جائے، نماز میت کو پڑھ لیا جائے۔ اچھا، جب بھی کبھی ہم جیسے ہی مثلا کسی جگہ پہ پہنچیں جہاں جنازہ رکھا ہو، اور جب جنازے کے اوپر نگاہ پڑے تو اس وقت ایک جملے کہنا یہ بہت ثواب رکھتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ اکبر، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہم زدنا ایمانا وتسلیما، الحمد للہ الذی تعزز بالقدرت وقاہر العباد بالموت۔ پروردگار کی بے انتہا حمد و ثنا ہے کہ جس نے اپنی عزت لوگوں کو دکھا دی ہے اور وہ موت کے ذریعے اپنے بندوں کے اوپر قہر و غلبہ رکھتا ہے۔ ایک جملہ یہ کہنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ آپ اپنی جگہ چھوڑ دیجیے گا تو ہم اس کی صحیح عربی بھی آپ کو لکھ کر دے دیں گے۔ انسان کبھی بھی جائے تو ایسی پاکٹ ایک نوٹ بک اپنی ایک بنا لے کہ جب بھی کبھی شریک ہو تو جتنے مستحبات آپ نے سنے ہیں تاکہ ان کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کبھی ٹی وی میں بھی دیکھتی ہیں اور کتنے زیادہ مومنین عراق کے اندر شہید ہو بھی رہے ہیں، اور اکثر ٹی وی کے اوپر جب بھی کبھی جنازہ کوئی آپ دیکھیں، چاہے وہ ٹی وی پر دیکھیں، راہ چلتے گزرتے وقت دیکھیں، چاہے آپ کو اس کی تشییع کے اندر حاضر نہ بھی ہونا ہو، تشییع جنازہ میں نہ بھی جانا ہو، تب بھی ایک چھوٹی سی ایک دعا ہے، اس کا پڑھنا بہت ثواب رکھتا ہے۔ الحمدللہ الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، الحمدللہ الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، پروردگار کی حمد ہے کہ جس نے مجھے ان لوگوں میں قرار نہیں دیا جو بے ایمان اور کافر ہیں یا جو ہلاکت میں مبتلا۔ بس یہ ایک چھوٹا سا جملہ، چاہے ہمیں تشییع جنازہ میں نہ بھی جانو، فقط جنازے کے اوپر نگاہ پڑی تو یہ جملے کہنا یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اچھا، تشییع جنازہ کے مختلف مراحل کا ثواب بہت الگ الگ ہے۔ کندھے پر اٹھانے کا میت کو ثواب بالکل الگ ہے، میت کے ساتھ پیدل چلنے کا ثواب بالکل الگ ہے۔ اچھا، تشییع جنازہ کرنے والا جو شخص ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے بلکہ مستحب ہے کہ وہ نہایت عاجزی اور انکساری اور غور و تفکر کے ساتھ میت کے ساتھ ساتھ چلے، اس طرح چلے جیسے اس کا خود اپنا جنازہ جا رہا ہو۔ یعنی باقاعدہ یہ فقہی مسائل کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ اس طرح سے چلے غور و فکر کرتے ہوئے، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اس کا جنازہ ہے کہ جو کہ جا رہا ہے۔ اچھا، بہتر یہ ہے کہ یا تو جنازے کے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے، یا بہت ہو تو جنازے کے دائیں اور بائیں چلا جائے۔ جنازے کے آگے آگے چلنا یہ کراہیت رکھتا ہے، یا تو دائیں بائیں چلیں، سب سے بہتر ہے کہ پیچھے پیچھے چلیں، ورنہ اگر آگے آگے جائیں گے تو یہ مکروہ۔ اسی طریقے سے مسائل کے اندر تشییع جنازہ کے ملتا ہے کہ تربیع جنازہ یہ مستحب ہے، تیرے بے یہ عین تربیع، یعنی باری باری چاروں کونوں سے اس طریقے سے اٹھائے کہ پورے جنازے کا ایک چکر مکمل ہو جائے، اس طریقے سے اٹھانا، یعنی اس کو چاروں کونوں سے اٹھانا، جس کی خاص تفصیل ہے لیکن وہ ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں، کیونکہ خواتین کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، ان کو یہ موقع نہیں ملتا ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ دفن تک ساتھ رہے، تشییع جنازہ کا بہت زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا، صاحب جنازہ جو صاحب مصیبت ہے، صاحب مصیبت جس کے گھر پہ وہ مصیبت آئی ہے، جس کے گھر میں کسی شخص کا انتقال ہوا ہے، خود اس کا جنازے کو اٹھانا یہ مکروہ، یعنی وہ نہ اٹھائے، حرام تو نہیں ہے لیکن خود اس کا جنازے کو اٹھانا یہ کراہیت رکھتا۔ اچھا، عورتیں وہ تشییع جنازہ میں ان کی شرکت مکروہ، اور اگر خاص طور پر جوان عورت ہو تو اس کی کراہیت زیادہ شدید تر ہے۔
اچھا تشیع جنازہ سے مراد آپ اس کو مکروہ نہ سمجھیے گا کہ مثلا جس طریقے سے خواتین امام بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں ایک جگہ پر. نہیں, تشیع جنازے کے معنی کہ میت کو اٹھانا کندھوں کے اوپر اور اس کے بعد جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا, اس میں خواتین کی شرکت مکروہ, اور جوان اگر عورت ہے تو اس میں شدید تر مکروہ. تو ایک تو اس کے اندر خاص طور پر اس بات کا خیال رہے, بس یہ کہ یہ والا مکروہ نہیں ہے کہ آپ امام بارگاہ کے اندر کسی خاص جگہ پہ جہاں عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں تک آنا وہ کراہیت نہیں رکھتا. اچھا, یہ صاحب مصیبت کا جنازے کو اٹھانا مکروہ تو عموماً بیٹے وغیرہ اٹھاتے ہیں تو وہ تو ہاں وہ صاحب مصیبت, یعنی ظاہر ہے کہ جس کے گھر پہ بھی اس طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں بہت, ان کے لیے کراہیت رکھتا ہے. کراہیت کے معنی کہ اس کا ثواب کم ہے, کیونکہ اس کی تفصیل آئے گی ہم جب دفن کے کچھ موضوع بیان کریں گے. اس کے اندر یہ کہ مثلا باپ کا اپنی اولاد کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کا قبر کے اندر ایسا اترنا, خاص طور پر والدین کے لیے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے کھو بیٹھے اور اپنے اجر و ثواب کو ضائع کر دے. خیر اس کی بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. اسی طریقے سے میت کے آگے آگے چلنا, جیسے بھی میں نے کہا کہ مکروہ ہے, اور یہ کراہیت اس وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے کہ جب کہ جنازہ کسی غیر مومن کا ہو. اکثر کیونکہ ہم رہتے ہیں ایسے علاقوں کے اندر کہ ہمیں ایسے افراد کے جنازوں میں بھی شرکت کرنی پڑ جاتی ہے, تو اس وقت آگے چلنا اور زیادہ مکروہ ہے کہ جب جنازہ کسی غیر شیعہ کا ہو. اسی طریقے سے یہ بات بھی مکروہ ہے کہ جنازے کو بہت تیز تیز لے جایا جائے چلاتے ہوئے یا قبرستان کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ, یہ کراہیت رکھتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے یہ بھی چیز مکروہ ہے, یہ بھی چیز مکروہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے آگ کو لے کر جانا. خاص طور پر اب تو خیر یہ اتنا موقع پیش نہیں آتا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ مثلا رات میں تدفین کرنی ہے تو ساتھ میں کوئی بھی ایسی شمع یا مشعل وہ لوگ ساتھ لے جاتے تھے. ہاں البتہ اگر رات ہو یا کوئی بہت مجبوری ہو تو لے جائی تو جا سکتی, البتہ کراہیت ہے اس میں. اور یہ بھی بہت ساری روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اس آگ کو دیکھ کر میت خوف زدہ ہوتی, تو اس وجہ سے اس بات کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ آگ کو لے کر جایا جائے. اچھا, اگر جنازہ کہیں سے گزر رہا ہو تو جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے لیے کھڑے ہو جانا مکروہ, کھڑے ہونا مکروہ. یعنی کہ ہم اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنازہ گزر رہا ہے تو کھڑے ہو جائیں, نہیں, یہ کراہیت رکھتا. اور اگر کافر کی میت کہیں جا رہی ہے تو پھر تو کھڑے ہونے میں ثواب ہے. روایت میں جملہ یہ ملتا ہے اور مسائل میں بھی بات آتی ہے تاکہ کافر کو مومن کے اوپر برتری نہ حاصل مرنے کے بعد بھی, تو اس وقت مومن کے لیے ثواب اس بات کا ہے کہ وہ کافر کی میت کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے. البتہ مومن کی میت کو دیکھ کر کھڑے ہونے کے اندر یہ کراہیت. اور یہ یہاں تک روایات میں یہ بات آئی ہے اور پھر مسائل کے اندر بھی کہ بہتر یہ ہے کہ تشیع جنازہ کے لیے کافر, منافق اور فاسق و فاجر لوگوں کو روک دیا جائے. تو بہرحال اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ان کو روکنے سے کوئی ہنگامہ یا فساد ہونے لگے تو چلے پھر ایک الگ بات ہے کہ ہمارا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسے افراد کو ہم دعوت دے دیں کہ جو کافر ہوں یا مثلا منافق ہوں یا بے انتہا فاسق و فاجر, ان کو بہتر ہے کہ اطلاع نہ دی جائے کہ وہ تشیع جنازہ کے اندر شریک ہوں. اچھا, اسی طریقے سے تشیع جی نہیں, شرکت کے حوالے سے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو دیکھ کر ہم شرکت نہیں کر رہی, صرف ہم دیکھ کے ایک دم سے کھڑے ہوئے جنازے کے احترام میں, وہ کراہیت رکھتا ہے. اچھا, تشیع جنازہ کے اندر بعض اوقات یہ باقاعدہ امام سے پوچھا بھی گیا کہ مولا ایک ہی وقت میں کبھی بعض اوقات دو کام پیش آ جاتے ہیں, تشیع جنازہ میں شرکت کریں یا یہ کہ ہم شادی میں شرکت کے لیے جائیں, دونوں کا ایک ہی ٹائم ہے, مثلا اس میں جانا. امام نے اس کا ایک جواب جو دیا, ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جانے کو تمہارا نفس نہ کرے وہاں پر چلے جاؤ. یعنی اس روایت کے اندر امام نے اشارہ دیا کہ ترجیح اس بات کی ہے کہ تشیع جنازہ میں شرکت کرو, شادی کو چھوڑ دو. یعنی خود امام نے کہا جہاں تمہارا نفس نہ کرے جانے کے لیے, مقصد اسی کی طرف بات کی طرف اشارہ ہے کہ شادی اور تشیع جنازہ دونوں
ایک وقت میں اگر آ جائیں تو تشییع جنازہ کے اندر انسان شرکت کرے اور دوسری جگہ پر نہ جائے. اور ہمارے جو چوتھے امام تھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کے کوچ کا وقت آ جائے اور وہ انتقال کر جائے تو جب اس کو کاندھوں کے اوپر اٹھایا جاتا ہے اور اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح جنازے کے اوپر حرکت کرتی ہے، یعنی جس جگہ پہ وہ جنازہ ہے اس سے کچھ اوپر اس کی روح حرکت کرتی ہے اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت ایک خطاب کرتی ہے. چوتھے امام یہ فرماتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو میرے رشتہ داروں، اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، اس طرح سے اس سے دھوکہ نہ کھانا جس طریقے سے میں نے فریب کھایا ہے، اور دیکھو میرے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، اور دیکھو میرے ساتھ جلدی نہ کرو. جب بھی ہم دیکھیں گے، جب ہم دفن کے لیے پہنچ جائیں گے قبرستان تو اس وقت کئی منزلیں دی جاتی ہیں، اس کو جگہ جگہ 2 یا 3 دفعہ اسے روک کے اس کے جنازے کو ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ مردے کو تسلی رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تشییع جنازہ کے اندر تیز رفتاری کرنا یہ بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام بھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ میت اپنے لاشے کو اٹھانے والوں سے یہ چیز کہتی کہ دیکھو تم دنیا سے اس طریقے سے دھوکہ نہ کھانا جس طریقے سے میں نے دھوکہ کھایا ہے، اور دیکھو کہیں یہ زمانہ تم سے اس طرح سے کھیل نہ کرے جس طریقے سے مجھ سے کھیل کیا. بجار ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک انتہائی دیندار اور متدین غسال کا ایک واقعہ بھی نقل ہوا. ایک غسال تھا ابو محمد نام کا، تاریخ ابن نجار میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ جس وقت وہ غسل دے رہے تھے ابو محمد، ان کا خود یہ کہنا ہے، دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب کیونکہ مادیات کا ایسا دور دورہ ہو گیا کہ اب ہمیں ان باتوں کے اوپر یقین بھی نہیں آتا، لیکن جیسے کہ پہلے زمانہ ایک دور تھا، اذہان سادہ ہوتے تھے، مکر و فریب اور جعلی روایت سازی اور جعلی واقعات اس طرح سے نہیں بیان کیے جاتے تھے، اور دیندار اور متدین ایک غسال تھا. ابو محمد کہتے ہیں کہ جب میں ایک مردے کو غسل دے رہا تھا تو اچانک اس مردے نے آنکھیں کھولی اور اس غسال ابو محمد کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر فقط ایک جملہ کہا اور اس کے بعد اپنی سابقہ حالت پہ واپس لوٹ گیا، یعنی پھر دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے کہ مردہ ہوتا. کہا اے ابو محمد اس دن کے لیے تیاری کر لو، بس صرف یہ جملہ کہا اور اس کے بعد پھر سابقہ حالت پہ واپس چلا گیا. تو یہ جو باقاعدہ سے پہلے بھی میں نے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جس میں امام نے یہی کہا تھا کہ وہ کیا کیا جملے ارشاد کرتی ہے وہ اس میت کی روح، یا وہ میت تو اس پہ ایک آدمی نے مذاق اڑایا تھا اور اس کے بعد پھر اس کا کیا انجام ہوا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. تو بہرحال یعنی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، میت کا خطاب ہوتا ہے، حتیٰ کہ غسل دینے والے شخص تک سے ایک میت نے یہ بات کہی کہ اس آخری دن جو دن ہے اس کے لیے اپنے لیے کوششیں شروع کر دو. تو تشییع جنازہ کے وقت روایات میں ملتا ہے کہ 3 چیزیں قبرستان ساتھ ساتھ جاتی ہیں، اور جو کہ آپ کی سنی ہوئی بھی ہے، اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، فقط ایک چیز رہ جاتی ہے. اولاد واپس آ جاتی ہے، اس کا مال وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، ہاں البتہ فقط ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ اس کے اعمال وہ اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتی ہیں. حضرت موسیٰ کی مناجات میں ایک روایت میں کہ حضرت داؤد کی مناجات ہے، کچھ میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی ایک مناجات ہے پروردگار سے. پروردگار تو اس شخص کو کیا صلہ دے گا جو تشییع جنازہ کرتے ہوئے قبر تک ساتھ جائے. تو وہاں سے پروردگار کی طرف سے یہی جواب آیا کہ موسیٰ اس کے اپنے جنازے کے ساتھ میرے فرشتے شریک ہوں گے، فرشتے اس کی تشییع جنازہ کریں گے جو ساتھ ساتھ چلے گا. پیغمبر اسلام کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی پیغمبر تشییع جنازہ کے لیے جاتے تھے تو انتہائی غمزدہ اور محزون ہوتے تھے، انتہائی غمزدہ، محزون اور متفکر، اور بعض اوقات خود سے محو گفتگو ہوتے تھے. یعنی جس وقت پیغمبر اسلام تشییع جنازہ کے لیے چل رہے ہوتے تھے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے. اچھا،
جو ہمارے پانچویں امام ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں جو شخص بھی تشییع جنازہ کے لیے ساتھ ساتھ چلے وہ مردے کے حق میں دعا ضرور کرے، کیونکہ جو شخص بھی مردے کے حق میں اس وقت جو دعا بھی کرے گا، فرشتے اس دعا کو خود اس شخص کے اپنے حق میں قبول کر لیں گے. یعنی پروردگار خود اس کے اپنے حق میں اس دعا کو قبول کر لے گا. اچھا، مردے بہت سی روایت میں یہ بھی ہے کہ مردے یہ بھی کہتے ہیں واہ حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس صد افسوس کہ راہ خدا میں ہم نے کتنی سستی اور سہل انگاری سے کام لیا. یعنی واقعاً یہ جو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، فضول گفتگو کے اندر ضائع کرتے ہیں، کتنے واجبات جبکہ ہمارے اوپر موجود ہیں، کتنے قضا چیزیں ہمارے اوپر موجود ہیں، کتنی نمازیں ہیں جو کہ قضا ہیں، کتنے روزے ہیں کہ جو کہ قضا ہیں، کتنے معاملاتی زندگی ہیں جو کہ ٹھیک کرنے. یہ واقعاً اس وقت یہ پتہ چلے گا واہ حسرتا، افسوس، شدید افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہم نے خدا کے امور میں کتنی سستی اور سہل انگاری سے کام لیا. مولا جب تشییع جنازہ کے لیے ایک دفعہ گئے تھے قبرستان، تو مولا کو ایک دفعہ کسی شخص کے ہنسنے کی آواز آئی قبرستان میں. مولا کو شدید تکلیف پہنچی اس کے ہنسنے کی آواز سے، اور مولا نے کافی جملے ارشاد فرمائے، جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی اس طرح سے ہنس رہے ہیں گویا موت اس شخص کے لیے تھی، ہمیں موت آنی ہی نہیں. تعجب ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھتے ہیں پھر بھی اس سے غافل ہیں اور اس کو بھلا دیتے ہیں. یہ جملے ہیں مولا کے. روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب خود ہمارے چھٹے امام کے بیٹے حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا تھا تو چھٹے امام تشییع جنازہ کے لیے ساتھ ساتھ گئے تھے، اور بالکل پاک برہنہ تھے، پاؤں میں کوئی چپل یا جوتا وغیرہ نہیں تھا، اور بغیر ردا کے امام تھے. جب بھی مستحبات میں سے بھی ایک چیز ملتی کہ تشییع جنازہ میں جو صاحب مصیبت ہے وہ کاندھے کے اوپر کوئی چادر یا اس طرح کی چیز نہ رکھے. تو مولا بغیر ردا کے تھے اور بار بار اسماعیل کا جنازہ زمین کے اوپر رکھواتے تھے، اور ہر دفعہ رکھوا کر کفن کو ہٹا کر لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو اسماعیل انتقال کر گئے. تو خیر اس کی وہ وجہ وہ بھی تھی دیکھ کے لوگوں کا، تاکہ شبہ دور ہو جائے، اور اس کے بعد جو جن لوگوں کو امام ماننا تھا ان کی طرف ایک اتمام حجت بھی ہو جائے. روایت میں ملتا ہے کہ جب چھٹے امام دفن کر کے حضرت اسماعیل کو تشییع جنازہ سے واپس آ گئے اپنے گھر، تو اپنے اصحاب کے ساتھ گھر پہ کافی دیر تک بالکل خاموش بیٹھے رہے، اور کافی دیر خاموشی کے بعد امام نے اپنے سر کو اٹھایا اور کچھ جملے ارشاد فرمائے. کہ ایھا الناس، اے لوگو، یہ دنیا دار فراق اور برباد ہونے والا گھر ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے. مگر کیا کریں کہ کسی بھی محبوب کی جدائی اور موت وہ آگ ہے جو بجھائے نہیں بجھتی، اور یہ وہ سوزش ہے کہ جو کم ہونے والی نہیں. یعنی غم اپنی جگہ پر، اور امام فرماتے ہیں غم منانے کے بھی مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں. سچ تو یہ ہے، اب دیکھیے امام کے جملے، سچ تو یہ ہے کہ جو اپنے بھائی کو نہ روئے گا اس کا بھائی اس کے غم میں روئے گا. جس کی اولاد اس کے سامنے نہ مرے گی وہ اپنی اولاد کے سامنے مرے گا. یعنی اس سے فرار کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں. اور امام نے بار بار جب بھی اس بات کی طرف یعنی اشارہ کیا کہ بہرحال تم کو جاننا ہے کہ یہ دنیا دار فراق ہے اور اس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا ہی. اب بات یہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں. اچھا